یاد رکھنا، درخت پر پتھر اس وقت مارے جاتے ہیں جب اس پر پھل لگنا شروع ہو جائے۔ زندگی نے مجھے ایک ایسی حقیقت سکھائی جسے سمجھنے میں مجھے کئی سال لگ گئے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس ایک دن بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں یار وہ پہلے ایسا نہیں تھا، میں کہتا ہوں وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، بس اس وقت اسے تمہاری ضرورت تھی۔ جب تمہارے پاس پیسہ ہو لوگ تمہیں اچھا کہتے ہیں، جب تم کامیاب ہو جاؤ لوگ تمہیں اپنا کہتے ہیں، لیکن جس دن تمہارا وقت خراب ہو جائے اسی دن تم لوگوں کے اصل چہرے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنوں کو بدلتے دیکھا، میں نے وہ بھی دیکھے جو سامنے دعائیں دیتے تھے اور پیچھے یہی کہتے تھے اس سے کچھ نہیں بنے گا۔ میں نے وہ بھی دیکھے جو میری ناکامی پر خاموش تھے اور میری کامیابی کے ڈر سے بے چین ہو گئے۔ دوستو، بعض لوگ تمہیں اس لیے نہیں روکتے کہ تم غلط ہو، وہ تمہیں اس لیے روکتے ہیں کہ کہیں تم ان سے آگے نہ نکل جاؤ۔ یہ دنیا عجیب ہے، جب تم گرے ہوئے ہو سب مشورہ دیتے ہیں، لیکن جب تم اٹھنے لگتے ہو کچھ لوگ راستہ روکنے لگتے ہیں۔ میں نے ایک بات سیکھی، ہر مسکراہٹ محبت نہیں ہوتی، ہر تعریف اخلاص نہیں ہوتی، اور ہر رشتہ اپنا نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ذرا اس فکرے پر غور کرنا، آزمائش کیا ہے؟ آزمائش اولاد کی شکل میں بھی ہے، آزمائش مال کی شکل میں بھی ہے، آزمائش رشتہ داروں کی شکل میں بھی ہے، آزمائش دکھ اور خوشی کی شکل میں بھی ہے۔ لیکن کیا ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، یا ہم در بدر کبھی اس کے در کبھی اس کے در، اللہ کا در چھوڑ کر جب ہم بھٹکتے ہیں؟ یقین کریں ہم نے آج تک قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نمازیں تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نظریں دوسروں کے پیسوں پر ہوتی ہیں۔ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، تہجد بھی ہم پڑھتے ہیں، اور ہم ذلیل بھی اسی لیے آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ توکل نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے۔ اللہ پر یقین کامل نہیں ہے۔ کوئی تکلیف آئی، کسی نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں کی مٹی چاٹ آؤ تو تکلیفیں دور ہو جائیں گی، یہ چیز گلے میں لٹکا لو تو یہ ہو جائے گا۔ بات وہ نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر ہم پورا سپارہ قرآن کا پڑھ دیتے ہیں، لیکن کیا قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے یا ثواب کے لیے آیا ہے؟ آج تک ہمارے علماء ہمیں یہ نہیں بتا سکے کہ یہ بک آف لا ہے، اسلامی لا کی کتاب ہے، اسلامی قانون کی کتاب ہے، یہ خالی ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ قانون پر عمل کرنے سے ویسے ثواب ملتا ہے۔ ہم اتنا تو ثواب لے لیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، باقی جو معاملات زندگی کے کیا وہ کوئی اور ہمیں آ کے بتائے گا؟ ہم سورہ یاسین صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ مردے کی روح آسانی سے نکل یا ثواب ہو۔ یقین کریں اگر ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، قرآن روز 2 سپارے پڑھ رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ قرآن کہتا کیا ہے، اسے آج تک لا الہ الا اللہ کا اگر مطلب نہیں پتا، اسے یہ نہیں پتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں نے سلوک کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں کو آپس میں ملانا ہے یا ان کو آپس میں الگ الگ کرنا ہے ایک پلاننگ کے تحت، اگر تو اس کا یہ طریقہ ہے تو پھر وہ نمازیں چھوڑ دے، ٹوپیاں اتار دے، حج عمرے بند کر دے۔ اگر تو اس کی نظر لوگوں کے پیسوں پر ہے کہ دوسرے کس کس کو کیسے کھانا ہے، کہ اگر اس کو میں نہ کھایا تو یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا۔ ایک بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ کمزور ہے، وہ کھا رہا ہے، چلو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ، اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے پھر بھی اس کی نظر دوسروں کے پیسوں پر ہے، تو یقین کریں یہ فکر کی بات ہے کہ اللہ وہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی بدولت تمہیں دنیا میں ہی فارغ کر رہا ہے دے کے مال،
اپنے آخرت کا صلہ ختم کر رہے ہو۔ اگر غیبت صرف تمہاری زبان پر ہے، قرآن ہم فریج لیتے ہیں، کوئی مشین لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہمیں ملتا ہے، مینیو ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اس پہ سوئچ لگاؤ، ایسے آن کرنا ہے، ایسے آف کرنا ہے، اتنے ٹیمپریچر پر رکھنا ہے، یہ معاملات ہیں، سارے لکھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم فریج لگا گھر رکھ کر اس مینیو کو کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر لیں، سارا پڑھ لیں اور یہ سوچیں کہ اس کے اندر گوشت پڑا ہوا ہے، سبزیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ آٹومیٹک ٹھنڈی ہو جائیں گی، نہیں۔ اگر یہ آٹومیٹک ٹھنڈی نہیں ہوں گی تو قرآن بھی جب تک عمل نہ کیا جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ صرف ہم عربی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کا کلام تو سمجھنے کے لیے ہے، وہ سمجھ تو غیر مسلم رہا ہے، مسلمان تو صرف عربی پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، غربت کی صورت میں، کبھی تنہائی کی صورت میں، اور کبھی اپنے کے رویے کی صورت میں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ جب اللہ تمہیں اوپر لے جانا چاہتا ہے تو پہلے تمہیں لوگوں کی حقیقت دکھاتا ہے، تاکہ تم انسانوں پر نہیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ۔ دوستو، آج کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے تو جواب زبان سے مت دو، اپنی محنت سے دو۔ اگر کوئی تمہیں نیچا دکھانا چاہتا ہے تو اس سے نفرت نہ کر، اتنا بلند ہو جا کہ اس کی نفرت چھوٹی لگنے لگے۔ اور ایک بات میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا، بعض لوگ تمہارے آنسو نہیں دیکھتے، صرف تمہاری کامیابی دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کامیابی کے پیچھے کتنی راتوں کی دعائیں، کتنی ناکامیاں، کتنے ٹوٹے ہوئے خواب دفن۔ اگر آج تمہارے ساتھ کوئی نہیں، پریشان مت ہونا، ہر تنہائی سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ تمہیں لوگوں سے دور کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا، لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ جو انسان ہر بے نقاب چہرے کے بعد اپنے دل کو صاف رکھے، اسے آخر کر وہ عزت دیتا ہے، اسے آخر کر اللہ وہ عزت دیتا ہے جو کوئی انسان چھین نہیں سکتا۔ اگر میری بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے صرف شیئر نہ کریں، اپنی زندگی میں بھی جگہ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔